اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم۔ یعنی آج شب معراج آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی، دوشنبہ کی رات تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے ہیں کہ اچانک جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے مالک مقرب، جاؤ اور تمام کائنات عالم میں تفصیل سے اعلان کرا دو کہ کوئی شے حکم ثانی تک جنبش نہ کرے۔ چاند، سورج، ہوا، پانی، مٹی، آگ، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ساکت رہے۔ جبریل تم فوراً جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک براق آراستہ فراستہ لے کر میرے محبوب کے در دولت پر حاضری دو اور ان کو نہایت اور تعظیم کے ساتھ میری دعوت کی خوشخبری سناؤ۔ سبحان اللہ کہ حکم ارشاد باری تعالیٰ سن کر جبریل علیہ السلام یعنی کہ جنت میں پہنچے اور دیکھا تو وہاں سادہ براق سب جگہ جنت میں چل رہے ہیں، مگر ایک براق سر جھکائے چپ چاپ کھڑا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بلکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے براق تو کیوں غمگین ہے؟ بولا، اے مالک مقرب، کہیں کیا کسی کے درد عشق میں جان سے گزرتے ہیں؟ لقب جن کا حبیب کبریا ہے انہی پہ مرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ قدر اہل محبت کی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اسی عاشق براق کو دوسرے براقوں پر ترجیح دی اور جنت کے بہترین زیورات سے آراستہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب جبریل علیہ السلام میرے آقا کے چوکھٹ پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ خیال کرتے ہیں کہ اگر جگاتے ہیں تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اگر جگاتے ہیں تو بے ادبی ہو جائے گی، اگر نہیں جگاتے تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں جبریل علیہ السلام بھی مؤدب نظر آ رہے ہیں۔ آخرکار جبریل علیہ السلام نے دربار الہی میں یعنی عرض کیا، بہر الہ تیرا محبوب تو خواب ناز میں ہے، تیرا محبوب تو خواب استراحت میں ہے، آرام فرما رہا ہے، میں بہر الہ کس طرح جگاؤں، کیسے جگاؤں، یا محمد کہہ دوں؟ اللہ نے فرمایا، ہے جبریل جو ہے میں نے قرآن کو جو ہے تیرے حوالے کیا، تو قرآن لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاتا رہا۔ یہ بتا کہ میں نے قرآن میں کہیں بھی یعنی یا محمد کہا ہے؟ جب میں اس کا داتا ہو کر، اس کا مالک ہو کر جو ہے یعنی اس کا مالک ہو کر یعنی نام سے نہیں بلکہ پیارے پیارے القاب سے بلایا، تو میرے محبوب کا غلام ہو کر تو نام سے کیسے پکارے گا؟ یعنی کہ جو ہے اے جبریل سنو، میرے محبوب کو جو ہے یعنی نام سے نہیں بلکہ پیارے پیارے القاب سے بلانا کہ مزمل یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ نے کہا جبریل یعنی کہ جو ہے جبریل جو ہے یعنی جو تمہارے کافوری لب ہے نا، یہ کافوری ہوٹ ہے نا، اسی دن کے لیے بنایا تھا۔ اے جبریل یعنی کہ جو ہے ان کافوری لبوں سے میرے نبی محبوب کے تلوؤں کو بوسہ دو، یعنی میرے محبوب کے تلوؤں کو چوم لے، اس کی گرماہٹ سے میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ جبریل نوریوں کے سردار ہیں، مقام سدرہ ہے، لیکن اپنے خوش نصیبی پر ناچ کرنے لگے، اپنے خوش نصیبی پر فخر کرنے لگے، فوراً نبی کے تلوؤں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے تصور خیال میں پوچھا، جبریل یہ بتاؤ آخر نبی کے تلوؤں میں کون سا مزہ ملا، کون سا ذائقہ مل رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کے تلیوں میں دیکھا۔ پھر میرے آقا یعنی بیدار ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کی خوشخبری سناتے ہیں، میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام یعنی کہ جو ہے جبریل علیہ السلام میرے آقا کو لے کر جو ہے خانہ کعبہ میں آتے ہیں، مسجد حرام میں آئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے آب زمزم سے دست جرین بھرا اور آپ کے سینہ اقدس کو چاک کیا اور قلب اطہر کو حکمت الہی سے لبریز فرما کر یعنی کہ جو ہے حکمت الہی سے قلب مبارک کو نکال کر حکمت الہی سے صاف کر کے پھر اسی مقام پر رکھ کر جو ہے جلوہ گر فرما دیا، یعنی جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔
अल्लाह सुबहान अल्लाह। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको गुस्ल दिया और जन्नती जोड़ा जो है ज़ेबतन फरमाया। मुसलमानों गौर करिए कि क्या शान बयान की जाए अल्लाह के प्यारे महबूब की, कि कैसा नूरन अला नूर का दिलरुबा मंजर था और कैसा जाफिजा समा था कि काश कभी ख्वाब में भी वो नक्शा नज़र आता तो रूह को सुकून हासिल हो जाता, सुकून हासिल हो जाता। गौर करिए। फिर मेरे आका को लेकर यानी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक के पास आते हैं। मेरे आका जो है बुराक को आरास्ता परास्ता सवारी के लिए हाजिर देखा, रोने लगे। अल्लाह अल्लाह इरशाद बारी ताला हुआ, हे जिब्रील मेरे महबूब से रोने का सबब पूछो कि मेरा महबूब क्यों रो रहा है। ये तो खुशी का मौका है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया तो मेरे आका ने फरमाया, हे मालिक मुकर्रब, आज तो मेरे परवरदिगार ने अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया है, कौनैन का दूल्हा बनाया है, खुद मेरे मुलाकात का मुंतज़िर है, बुराक सवारी के लिए हाजिर है। मगर मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आ रहा है कि जब कल क़यामत के रोज़ कब्रें फटेंगी, मेरी उम्मत जो है यानी कि भूखी प्यासी नंगी यानी गुनाहों का गठरी लेकर कब्रों से निकलेगी। 50,000 बरस पुलसिरात का रास्ता कैसे पार करेगी। अरे जिब्रील आज तो मैं जो है बुराक से जाऊंगा, लेकिन कल यानी कि मेरी उम्मत बेचारी का क्या इंतजाम है। तो इरशाद बारी ताला हुआ कि ऐ जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि जिस तरह आज आपके दरे दौलत पर बुराक भेजा हूँ, इसी तरह क़यामत के दिन आपके हर चाहने वाले उम्मती के कब्रों पर भी एक एक बुराक भेजूंगा, जिस पर सवार होकर वो बआसानी राह पुलसरात की तय कर लेगी। ऐ मेरे महबूब आप क्यों रंजीदा होते हैं। मेरे आका यानी ये पैगाम मुसर्रत को सुनकर जो है खुश हो जाते हैं और बुराक की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह।